बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मुनीर अहमद है। मैं स्टेट बैंक लाहौर का रिटायर्ड चीफ मैनेजर हूँ। मेरी 34 ईयर्स की सर्विस है स्टेट बैंक की, जहाँ मुझे मुख्तलिफ जगहों पर काम करने का मौका मिला। और मैंने इस साल के शुरू में अपने एक बनाया था वीडियो चैनल मदीना इकोनॉमिक्स के नाम से, क्योंकि ये मेरी पहली किताब है मदीना इकोनॉमिक्स, 7th सेंचुरी मदीना इकोनॉमिक्स। इसको पहले अंग्रेजी ज़ुबान में लिखा 2020 में, फिर 2022 में इसको उर्दू ज़ुबान में लिखा। फिर 2022 में एक फैसला हुआ यूनाइटेड नेशंस का कि हर साल जो 15 मार्च है वो मनाया जाएगा पूरी दुनिया में अ डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया। और वहाँ उन्होंने कहा था कि ये बड़ा अच्छा मौका है मुसलमानों के लिए, वो सारी दुनिया को बता सकें कि असली इस्लाम क्या है, हकीकी इस्लाम क्या है, द ट्रू फेस ऑफ इस्लाम। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो सारा इस्लामोफोबिया हो रहा है उसमें एक बेखबरी भी है कि असल इस्लाम क्या है, जो हम इंटरनेशनल नहीं बता सके। तो फिर ये मेरी तीसरी किताब आई ट्रू फेस, इसका नाम ही रखा ट्रू फेस। और इसमें इस्लाम के मॉडल्स बयान किए, इस्लाम का इकोनॉमिक मॉडल, इस्लाम का रूल ऑफ लॉ और इस्लाम का गवर्नेंस मॉडल। तो ये 2023 में किताब आई। तो मैं ये काम कर रहा था, तो सूद के बारे में कुछ लोगों ने कहा, मनी साहब आपका जो सारा काम है वो तो इकोनॉमिक्स के बारे में है, आप सूद पर कुछ लिखें, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है 78 ईयर से हम अल्लाह और रसूल से जंग कर रहे हैं, तो इस पर काम करें। तो फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने इस पर काम किया। और जब ये मेरा जो था वीडियो चैनल ये इस पे हैक हो गया, इसको बंद कर दिया गया, तो उस वक्त मैं अपनी जो नई किताब थी ये मदीना यूजरी बैंकिंग एंड मदीना इकोनॉमिक्स, ये तकमील के मराहल में थी। इसका पहला ड्राफ्ट आ गया था, तो मैं इसमें लग गया, क्योंकि इसमें मैंने सूद को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया। और सिर्फ बयान नहीं किया, क्योंकि जो हमारा अलमिया है, हम सिर्फ सूद को बयान करते हैं, सूद के बारे में दीन की क्या हदायत है। ये आयत है सूरह अल बकरा की कि अगर सूद नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह रसूल से जंग के लिए आप तैयार हो जाए। और फिर हदीस है कि जिसने सूद खाया, जिसने सूद खिलाया, जिसने सूद का काम लिखा, वो सारे जहन्नमी है। तो मैंने कहा इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि स्टेट बैंक ने एक बार सर्वे कराया था कोई आज से 10 साल पहले, कि लोगों से राय ली थी कि वो क्या सूद का खात्मा चाहते हैं। तो 80% से ज़्यादा लोगों ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि हम चाहते हैं कि किसी तरह सूद का खात्मा हो जाए। और जैसे मैंने अर्ज किया कि जो सारा काम था हमारा वो जुबानी था। और चूँकि मैंने स्टेट बैंक की मेरी सर्विस है ये 34 ईयर्स की, तो उसमें मेरे बॉस थे स्टेट बैंक में कराची में, क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट था रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक की सारी पॉलिसी इसमें बनती है। तो वो मेरे डिपार्टमेंट के हेड थे, वो यूके से पीएचडी करके आए। तो उन्होंने कहा कि मैं सूद को नहीं मानता। और हमारे नए गवर्नर आए, उन्होंने लिख कर भेज दिया कि सूद के खिलाफ हम सब काम कर रहे हैं, और स्टेट बैंक सिपा सलार है उस फौज का जो अल्लाह और रसूल के खिलाफ जंग में शामिल है। तो वो गवर्नर साहब थे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा ये क्या मतलब है आपका। उन्होंने कहा जी बात वाज़ेह है। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करते हैं, उन्होंने 2-3 मीटिंग्स की। उन्होंने एक आखिरी उसने कहा आज आखिरी मीटिंग करते हैं और उसमें इस बात का फैसला कर लेंगे कि सूद का खात्मा कैसे करना है। तो उन्होंने उन मेरे उस बॉस को भी, डायरेक्टर को भी बुलाया और स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर को बुलाया। उन्होंने कहा कि आज हमने बहस नहीं करनी कि सूद क्या है, आप लोग स्टेट बैंक के सीनियर ऑफिसर्स हैं, मुझे 2 सर्कुलर्स चाहिए
جب بھی اسٹیٹ بینک کوئی نیا آرڈر ایشو کرتا ہے بینکوں کو تو سرکولر کہتے ہیں اسے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے سرکولر ایشو کر دیا، جس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ ایس او آر ایشو کرتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 لیٹر چاہیے، آئی نیڈ 2 سرکولرس. ایک تو یہ ہو کہ کل سے پورے بینکنگ سسٹم سے سود کا خاتمہ ہو گیا، اور دوسرا مجھے سرکولر یہ چاہیے کہ سود کے بغیر بینکنگ کا نظام کس طرح پاکستان میں چلتا رہے گا، کیونکہ ہم نے بینک بند تو نہیں کر دینے. تو نے کہا کہ اگر تو آپ کے پاس وہ 2 لیٹر ریڈی ہیں تو مجھے بتائیں. تو سب نے کہا کہ جی وہ ہمارے پاس تو وہ ماڈلز نہیں ہے کہ جب ہم سود کا خاتمہ کریں گے تو پھر بینکنگ کا نظام کس طرح کن اصولوں پر قائم ہوگا، کیسے چلے گا. میں چونکہ یہ ان سب باتوں سے واقف تھا. اب جو خوشخبری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، میرے پاس الحمدللہ جو مجھے اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے وہ ماڈل موجود ہے، جس سے اگر ہم آج پاکستان سے سود کا خاتمہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی ماڈل موجود ہے کہ سود کے خاتمے کے بعد بینکوں کا نظام کیا ہوگا، ہاؤ بینکس ول ورک وداؤٹ انٹرسٹ. تو یہ خوشخبری ہے جس کے لیے میں بڑا چاہتا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں. اب چونکہ بک پرنٹ ہو گئی ہے، اردو والی بک کو بھی میں ٹھیک کر رہا ہوں، تو اب میں نے سوچا کہ میں آپ سے دوبارہ وہ سلسلہ جو آپ سے ٹوٹ گیا تھا بیکاز آف دیٹ انسیڈنٹ کہ میرا یوٹیوب چینل ہی ہیک ہو گیا، تو شروع کرتے ہیں دوبارہ. اور اس میں سود پر بات ہوگی. اس میں غالباً 5 6 7 لیکچرز ہوں گے. لیکچرز میں یہ ویڈیوز ہوں گی 10 10 12 12 منٹ کی، اور میں سود کے مختلف ایسپیکٹ لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گا. اور انشاءاللہ یہ 5 6 ویڈیوز میں ہم ایک مکمل ماڈل دیں گے گورنمنٹ کو کہ کس طرح جب سود کا خاتمہ ہوگا تو بینک آگے کیسے چلیں گے. ایک بات میں اور آپ سے شیئر کروں کہ ہم ایک بہت بڑے مغالطے کا شکار ہیں کہ اسٹیٹ بینک سے سود کا خاتمہ ہوگا. ہم تجارتی بینکوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کمرشل بینکوں کے سود کے خاتمے کے بارے میں ہم پچھلے 40 سال سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں 1985 سے اسلامی بینکاری کا آغاز ہوا، پھر بند ہو گیا، پھر 2002 میں دوبارہ شروع ہوا. ہمارا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اسٹیٹ بینک سے کہیں کہ وہ سود کا خاتمہ کر دے. جو ہمارے علماء حضرات ہیں وہ بھی اسٹیٹ بینک کی کمیٹیوں کے ممبرس ہیں، اور جب یہ شریعت کورٹ فیصلہ کرتی ہے سود کے خلاف تو وہ اسٹیٹ بینک سے کہتی ہے کہ اسٹیٹ بینک سود کا خاتمہ کرے. اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان میں سود کا محافظ کون سا ادارہ ہے، وہ اسٹیٹ بینک ہے. اسٹیٹ بینک ہی نہیں، صرف ساری دنیا میں جہاں بھی مرکزی بینک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک میں ایک مرکزی بینک ہوتا ہے، اس کے بعد تجارتی بینک ہوتے ہیں. ہر مرکزی بینک کا، دنیا کے ہر مرکزی بینک کا کام ہے کہ سود کے نظام کو پروٹیکٹ کرنا. اسی طرح پاکستان میں بھی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، جو پاکستان کا مرکزی بینک ہے، وہ بھی سود کا محافظ ہے. تو میں نے، اللہ کا شکر ہے، میرے پاس 2 ماڈل ہے کہ ایک تو جو کمرشل بینک سے ان سے سود کا خاتمہ ہوگا، اور دوسرا ماڈل ہے کہ اسٹیٹ بینک سے کس طرح سود کا خاتمہ ہوگا. یعنی کہ جو مانیٹری پالیسی ہے اسٹیٹ بینک کی، وہ سود کے بغیر کیسے بنے گی. یہ ساری چیزیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس بک میں درج ہے، اور تفصیل سے درج ہے، اور ایک بینکر کی زبان میں درج ہے. کیونکہ جب ہم سود کے بارے میں پہلے بھی بات کرتے تھے تو وہ علماء حضرات کے انداز میں تھا، ان کے اسٹائل میں بات کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے میں بینکر ہوں، اور میں نے 34 ایئرس کی میری بینکنگ ہے، تو یہ ساری باتیں الحمدللہ اس میں موجود ہیں،
اور میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ اگر اس پر عمل ہو جائے، اس پر ڈیبیٹ شروع ہو جائے، اس پر گفتگو کا آغاز ہو، یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ فورم پر اس پر بات ہو، تو اس میں ایسا ماڈل موجود ہے کہ 1 جنوری 2028 سے پہلے پہلے ایک آغاز ہو جائے گا کہ پاکستان سے سود کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ اور میں نے سارے اللہ کا شکر ہے سارے اسٹیپ بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ بھی دیا ہے کہ ہم پہلے 6 مہینے میں کمرشل بینکوں کا سود ختم ہوگا، دوسرے 6 مہینے سے اسٹیٹ بینک کا سود ختم ہوگا، اور 1 جنوری 2028 سے سارے پاکستان سے سود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں میں شیئر کروں گا، اس کے لیے میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ پچھلی بار جب آپ لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی تھی تو خاصے لوگوں نے اس کو سبسکرائب بھی کیا تھا، اور تقریباً 300 کے قریب لوگ تھے۔ تو اب میری درخواست ہے کہ وہ لوگ دوبارہ اس کو کریں سبسکرائب، اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ان سے بھی کہیں کہ وہ بھی اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ پیغام پھیلے، یہ میسج پھیلے گا، اس کی ایک سٹرینگتھ ہوگی، تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان سے سود کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا۔ میری بات سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔